ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ تو فرماؤ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میرا رب بے شک، اس میں دیکھیں کیا لطف ہے، انداز دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگوں، جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو اپنے لشکر کو، آقا ہو اپنے غلام کو، صاحب خانہ ہو اپنے اہل و عیال کو، تو وہ جو دیتے ہیں یہ بادشاہ دے، آقا دے، صاحب خانہ دے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا کی ہوئی روزی میں سے ہی دیتا ہے، اور فرمایا رزق اور اس سے فائدے کے اٹھانے کے اسباب کا جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں، اور وہی حقیقی رزاق ہے۔ اس آیت کریمہ میں علماء فرماتے ہیں کہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں اگر دیا جائے تو یہ اس آیت میں یہ یقین مل گیا، اور بندہ یقین کی کیفیت کو پا سکتا ہے کہ جو دے گا تو دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں ان کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے، اور آپ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جو دیا ہوگا اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں دنیا میں ڈبل دے دیا، اور آخرت میں ان کے لیے اجر جو ہے وہ تو باقی رہے گا۔ آئیے، میرے آقا علیہ السلام نے بھی اس مناسبت سے بے شمار احادیث ہیں کہ جس میں حضور نے خرچ کرنے کا حکم دیا، لیکن شیطان جمع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان جمع کرواتا ہے انسان سے، بس وہ تجوریاں بھرواتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، رشوت خور ہوں، حرام خور ہوں، ان کی تجوریاں اتنی بھری ہوئی ہیں لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ بس انہیں جمع کرنے کی وہ حرص لگ گئی کہ بس جمع کرتے رہیں۔ لیکن قرآن دیکھیے کہ وہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ جو خرچ کر دیا وہ انسان اپنے لیے بچا لے گا، حقیقت میں وہ بچ جاتا ہے، اور جو جمع کرے گا وہ اس کے لیے نہیں بچے گا بلکہ وہ اور کھائیں گے۔ آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، کیا زبردست حدیث مبارکہ ہیں۔ شروع کی 2 حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف میں ہیں، اور تیسری جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ مسلم شریف کی ہے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں، یعنی جو بندہ پیدا ہو گیا دنیا میں آ گیا، اب اس کا کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی 2 فرشتے روزانہ صبح آتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، یعنی فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کا بدلہ دے گا، لیکن دیکھیے اللہ نے انسانوں کے لیے کتنا اعزاز رکھا کہ فرشتہ بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہاں تو کوئی فقیر کو بندہ دیتا ہے تو فقیر دعا دے دے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو میں نے دیا، اس نے یا کسی کی مدد کی تو وہ دعا دے دے، تو بندے کے کلیجے کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہے کہ اس نے میرے لیے دعا کر دیا کہ اللہ مجھے اور دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی دن
ایسا نہیں کہ بندہ صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے بخیل کو بربادی دے، یعنی کنجوس جو ہے، جو اپنے مال کو صرف جمع ہی کرنے میں، جس کو خرچ کرنے کا وہ نہیں، فرمایا اسے بربادی دے۔ یہ دونوں فرشتے اس طرح کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک بھی بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے اپنے محبوب کی زبان سے، ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور تیسری حدیث پاک یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور عاجزی کرنے سے اللہ مرتبے کو بلندی دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور یاد کرو جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں ہی پوجتے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے مالک تو پاک ہے، وہ نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، وہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے۔ ان 2 آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرک جو ہیں، یہ جو فرشتوں کی عبادت، فرشتوں کو کبھی اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو کل جب قیامت کے دن جمع کرے گا اور اٹھائے گا تو فرمایا پھر فرشتوں سے اللہ فرمائے گا اے فرشتوں بتاؤ کیا دنیا میں یہ تمہیں ہی پوچھتے تھے؟ تو فرشتے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ وہ اللہ نے گفتگو بیان کی، فرمایا اس وقت فرشتے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کریں گے اے اللہ تو اس سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، ہماری ان مشرکوں سے دوستی نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، تو ہم کس طرح اس کے پوجنے سے راضی ہو سکتے تھے؟ مالک ان مشرکوں سے ہم بری ہیں، وہ ہمیں نہیں بلکہ شیاطین کو پوجتے تھے، کیونکہ وہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے غیر خدا کو پوجتے تھے، کیونکہ یہ بتوں کو پوجنے پر کس نے لگایا؟ شیطان نے ہی لگایا، شیطان نے ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی۔ تو فرشتے وہی اللہ کی بارگاہ میں بتا رہے ہیں کہ مالک یہ شیاطین کو پوجتے تھے، کیونکہ وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے یہ غیر خدا کو پوجتے تھے، اور ان کفار میں سے اکثر انہی شیاطین پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تو انہیں یقین ہوا، تو یہ یقین رکھتے تھے، اسی لیے فرشتوں نے وہ بات بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے سنیے، فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ تو آج تم میں کوئی دوسرے کے لیے کسی کو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظالموں سے فرمائیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اس آیت کی 2 تفسیر علماء نے کی، دونوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کفار کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے سامنے فرشتوں سے فرمائے گا
کہ آج تم میں سے کوئی تمہاری پوجا کرنے والوں کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کے لیے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور ہم قیامت کے دن ان لوگوں سے فرمائیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور تکذیب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا کہ اس آگ کا عذاب چکھو کہ جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور اس بات پر قائم تھے کہ جہنم نہیں ہے۔ تم دنیا میں یہ کہتے تھے کہ جہنم نام کی کوئی چیز نہیں، تو جب تمہیں اس میں داخل کیا گیا تو تمہارا گمان اور جو دعویٰ تھا وہ باطل ہو گیا۔ دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا کہ جن جھوٹے معبودوں اور بتوں سے تم نفع کی امید رکھتے تھے اور کہ وہ قیامت کے دن تمہیں کوئی نفع دے دیں گے، تو فرمایا آج وہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ہم قیامت کے دن مشرکوں سے فرمائیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ آخری آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مرد ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گڑا ہوا بہتان ہے، اور کافروں نے حق کو کہا جب وہ ان کے پاس آیا تو یہ صرف ایک کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں کافروں کی بیہودہ جو ان کے الزامات تھے وہ اللہ نے بیان کیے کہ وہ میرے محبوب پر جو الزام لگاتے تھے اور قرآن پر جو الزام لگاتے تھے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جب مکے کے مشرکین کے سامنے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے توحید کی حقیقت ان پر کھلی اور شرک کے بطلان پر مشتمل اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھ پڑھ کر انہیں سنایا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ان کے چیلے تھے، کافروں کے جو دوست تھے، تو حضور کی طرف وہ اشارہ کر کے اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ یہ صرف ایک مرد ہے، کہ دیکھو اس کو کہ یہ تمہارے باپ دادا کے معبودوں یعنی بتوں سے روکنا چاہتا ہے۔ یعنی حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اے کافروں، یہ وہ شخص ہیں کہ جو تمہیں ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوجتے تھے اس سے روکنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن کریم جو حضور سنایا کرتے تھے تو آپس میں کہتے تھے کہ یہ قرآن تو ایسا کلام ہے کہ جو حضور نے خود بنا لیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ کی طرف اس کی جھوٹی نسبت ہے۔ اور اللہ تیسری بات جو اس آیت میں فرماتا ہے، فرمایا جب کافروں کے پاس قرآن آیا یعنی حق آیا تو انہوں نے قرآن کے بارے میں بھی یہ کہنے میں بڑا بلا جھجک یہ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا صرف ایک جادو ہے کہ جو ہمارے سامنے۔ تو اس آیت سے جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے باپ داداؤں کی رسم ہے مسلمان، ان کی پرانی رسم کو شرعی احکام کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ تو جو ایسا کرتے ہیں وہ گویا کہ کافروں والا کام کرتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو غیر شرعی رسوم پر عمل کرنے کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے نے یہ کیا ہے اور اسی طرح کرتے ہوئے آئے، اور کوئی عالم کوئی مفتی اگر انہیں شرعی مسئلہ بتا دے، شرعی حکم بتا دے، تو وہ منہ پھٹ سامنے سے یہ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں کرتے کہ ہماری عمر گزر گئی، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا، پتہ نہیں تم کہاں کہاں سے نئے نئے مسئلے نکال کر لاتے ہو۔ آج کی عورتیں بھی یہ کہتی ہوئی معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو بڑی بوڑھی کہ پتہ نہیں یہ نیا مولوی صاحب آئے ہیں کہ جو نئے نئے مسئلے بتاتے ہیں۔ تو جو مسئلہ قرآن و حدیث کا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یہ اپنی طرف سے کوئی نہیں بنا کے لایا، لیکن ہمیں اللہ سے عقل سلیم مانگنی چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے عقل سلیم مل گئی تو انسان کو بہت کچھ مل جائے گا، اور شرعی احکام سیکھتے رہنا چاہیے۔ فرض علوم جو ہیں
وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ زندگی میں جو سیکھنا ضروری ہے کم از کم ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ یہ آیت یہی پیغام دے رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ چل رہا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سے محبت عطا فرمائے اور شریعت کے جو احکامات ہیں اسے سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ سب کچھ سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی رضا کی دولت دے دے، اپنی محبت کی دولت دے دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے عشق کی دولت دے دے۔ ہمارے اندر جتنی ظاہر میں باطن میں برائیاں ہیں بیماریاں ہیں کہ اللہ دور فرما دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے پیار دے دے، دین سے محبت دے دے، دین سیکھنا سکھانا آسان کر دے، قرآن سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے۔ قرآن پاک کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں کہ اللہ درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔